الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي جدي الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا حسن سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي سيدنا محمد رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك وآل بيتك وأزواجك وذريتك يا محمود رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کے نور ایک نقطہ کافی نہیں دفتری بے اقلام پد نہ کرتی نبی سروردی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہنا محمد کی غلامی کا. قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نہ یاد کی وہ جفا رہی نہ یزید کا وہ ستم رہا نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. شاہت حسین بادشاہت حسین دین حق حسین دین بنا حق حسین. سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حق حسین. جس کی ہمت پہ علی شیر خدا پر ناز ہے. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ پر ناز ہے. سیدھے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سیدھا کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اے بار الہ نوا سناتا پھرتا روز حشر اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین. اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. آپ کے شوروں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین. جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین. ہنس کے جس نے پی لیا جامی شہادت وہ حسین. بے دوست چیزیں جوان و قید قرآن مجید فرقان حکیم سورہ بقرہ کی آیات مبارک تلاوت کی. یہ
اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ دی راہ قتل ہو ویندے اللہ دی راہ تے مارے ویندے اس نوں مردہ نہ لمن یقتل فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ جو اللہ دی راہ تے قتل ہو جی یا مارے بنیں ان مردہ نہ کو بلکہ زندہ ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون زندہ ہیں تو ہم شعور ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا وہ زندہ ہیں تو ہم شعور ہوئے عام قبر والا کافر ہوئے مشرک ہوئے یا عام قبر والا ہوئے قبر زندہ ہے تو سب دفنا کے آندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان زندہ کر دینا تھوڑے ویندے کی جوتیاں دی آواز سنتا پیا کتنی بڑی گل تو سب قبرستان گئے کرو سلام کیتا کرو قبرستان میں سارے قبرستان میں سلام کرے سنو جی میں جیندے میں سلام کرے دینا بندے سلام کرے ای میں سلام کیتا اور تم سلام دو جواب دینے لیکن تمہاری شعور ہوئے تو سمجھ یہ شعور صرف انسان کو لیے دنیا کے انہیں شعور کوئی نہیں انہیں واسطے پردہ ہے باقی انہیں واسطے پردہ کوئی نہیں قبر والا انہیں شعور ہے بلکہ توالوں کو انہیں زیادہ شعور ہے میں دکانداری بنائی ہوتے ایک پردے دی آڑ کر کے لوگوں گمراہ کے کی اتو تک حضور صلی اللہ علیہ حیات نبی ایک عام قبر والے زندہ ہے وعدہ حضور حیات نبی کو دس کتنے وقت مجرے میں اللہ تعالیٰ فرمایا میں امتحان لینا جتنی کہنی ہستی ہو جو مطابق کرے میں نے والا نبر ونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین جی میں کہہ رہے میں امتحان ضرور لینا دکھ دینا تکلیفیں دینا میری بات پائش ہوتی کوئی عذاب نہیں ہوتا لوگ آتے ہیں نا میں ایک دکھ کوئی ایسی کوئی گل کی جن تو عذاب بیمار کی ہو نہیں بعض اوقات آزمائش ہوتی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناراضگی ہوتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا امتحان دیتا ہے مال دا اولاد دا جان دا پیاس دا ہر چیز کا اس نے امتحان دیتے اور صبر ہو کے سارے امتحان کامیاب ہو قتل حسین اصل میں مر گئے یزید تو مار گیا یزید اور نام نشان پر حسین آگے زندہ جتنے کو حسین کے نام لوگوں نے بچے کا نام حسین رکھا یزید کا کوئی نام رکھ دیں یزید ابتدا جتنے وہ جگہ پہ ہے جتنے وہ قبر وہ سارے مٹی گرد و غبار کیا حسین آج لوگ بہنے پہن سلام پڑھتے پہن انہیں روزے نوں جناب مبارک نوں بوسے دیتے پہن دعائیں منگتے پر اللہ تعالیٰ اور ذریعے نال مسیح نے دعائیں قبول کر اور صبر کی تو حد ہو گئی اگر انہوں تو مصیبت آ وجے اللہ والوں لوگوں سے مصیبت آ وجے کیا دے اللہ تیرے طرف تیری طرف آیا اور تیری طرف رجوع کر کے بھائی اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں تے میری سلوات ہے انہوں تے رب کی طرح نواز دیں تو میری رحمت ہے انہاں لوگوں تے جو معتدین ہدایت یافتہ لوگ ہیں میرے دوستو یہ امام علی مقام دی شہادت دا جمعے تے پروگرام ہوتا پی ہمیشہ اور میں پوری طور شہادت امام علی مقام دے جی حالات کے مطابق ہو سکتا ہے آیات مبارکہ پڑھی آئی قرآن مجید کی شہادت متعلق کرتی حضرت عباس علمدار جی آج شہادت ہو رہے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دونوں بچوں نے دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ واپس کرنے کے آئے انہوں نے دفنا کے بچوں نے دفنا کے واپس کرنے کے آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اتنے پیار لیکن ترا دیں گے پیاس سے پوچھے اتنے نکے نکے بچے معصوم بچے کا بندہ
اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا ہے۔ ایک دردناک منظر اور افسوس سما تھا۔ اشدی گرمی میں گناہ گاروں کے حوض کوثر کے جام پلانے والے سید، اشدی گرمی نے تھی، گناہ گاروں حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانے کا کلمہ پڑھنے والے امت کے حق میں پانی کی ایک بوند کو ترس لے، اور قیامت کا دن جنت کی یہ نہر تسلیم تیری کوثر سے آسیوں کی پیاس بجھانے والے آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے قدم میں گر پڑی۔ بی بی سکینہ امام حسین کی بیٹی 5-6 سال لڑکی اپنے چاچے دی حضرت عباس کے قدم میں گر پڑی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، بیٹی سکینہ کہو، آج کی تھی چاچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، ان آگائنا کر پاؤ، مگر یہ کیا ظلم ہے، آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بند ہے، اور چچا جان کہ ہم اسی طرح پیاسے سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ میں اب زیادہ دیر تک کشمگی یعنی پیار برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرے حالہ کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھٹ پانی دینا نو چاچا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر سے خود پہنا یہ لوہے کی ٹوپی، مشکیزہ کندھوں پر رکھا، اور گھوڑے کی زیر پر سوار ہونے والے تھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ نے راہ روک لیا۔ فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ ہلکی آقا، آپ بچوں کی حالت دیکھ نہیں جاتی، اور سکینہ بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، سکینہ کی بے قراری برداشت میرے کو نہیں ہو سکتی۔ نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، یعنی جھنڈا اٹھانے والے ہیں، اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ علم آدم جھنڈے میں، جھنڈا کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں، تیرے ہوندے میں نے کسی شے کا خوف نہیں، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر دست کھاؤ اور نہ جاؤ، دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے، اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نواز رسول کی قدم چومی اور کہا، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موتوں پر ہزاروں زندگیاں قربان، اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک ہی بلند رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کریں، علی موجود، حضور صاحب موجود ہے، بی بی فاطمہ موجود ہے، ساتھ نہیں، دیکھو وہ بھی موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے بچے کے امتحان کہ کس طرح آزمائش امتحان ہے والا نبروں کو بھی فیملی خوف کس طرح امتحان دے رہے ہیں۔
ازمائش میں۔ دیکھو شیر خدا حضرت علی حیدر کرار میں اشارے کریں گے عباس، آج اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ کون آ پہن؟ حضرت علی حیدر کرار۔ امام مظلوم کی آپ کو 8 بار ہو گئیں تو فرمایا اچھا عباس جاؤ اور پہلے دشمن سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دیر میں رام آ جائے، تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے علمدار حضرت عباس علمدار نے تیز رفتار گھوڑے سے سوار ہوئے اور پشت پر مکی ڈھالر ڈھائی، سیتے رومی اور پہنا رومی ٹوپی پہنے ہوئے، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھے پر مدری مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یک آن میں لشکر کے سامنے آ گئے کہ شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے، رنگ کانپ رہا ہے، یعنی پورا میدان کربلا کم رکھ ہے، یہ شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے، رنگ کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے، پورے زمین آسمان کا۔ ہاشمی خاندان کے بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلواروں کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزیدی کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر ثانی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ روب و دبدبا اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو آتا ہے خبردار اور عباس علمدار، آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار، اے صلی اللہ کیا بشر شیر خدا ہے، اے صلی اللہ کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسر پیکار ہو، تم رسول اللہ کی شفاعت کے امیدوار ہو اور اسی رسول کے نواسے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کا جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے اس کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز کو قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد کے غسل کے لیے پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ان کو بھی تھوڑا سا پانی دے دو۔ عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے عباس پہلے بچوں کے لیے پانی مانگنا، بچہ کا بچے دادا تاسم آواز پانی دے دی، اسی لیے آپ آ جائے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اس ایمان فروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہو۔ عمر صاحب نے حریثہ بن زید کو حکم دیا تو تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، آیا عباس رضی اللہ تعالیٰ،
جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک صورت ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا، فرمایا اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو منان مصطفیٰ علیہ السلام کا روزہ چھوڑ کر کوفے کے ریگستان میں نہ آتے، مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں دیر نہ لگاتے۔ تو میں یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ پانی کے چند قدموں کی لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سے شرمگون ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں، لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں، مگر ایک بھی بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالمو، ہم تو اپنا خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اپنا خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبکاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے سے چھڑا کر، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے سے چڑھ کر، نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی۔ شمر بولا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار، عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سردار ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کے ساتھ لاتا ہوں۔ کس نے کہا؟ شمر۔ شمر بولیا، اے سردار، کہنے والا بھی فوج دے گیا سردار، سعد بن وقاص، عمر و سعد نہ گھبرا، میرے سردار آپ فکر نہ کرو، میں جاتا ہوں، ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے عباس میرا بھائی ہے۔ آپ کیا؟ عباس میرا بھائی ہے۔ کون آدھا پیے؟ شمر۔ عباس میرا بھائی ہے، اور وہ اس طرح ام النبیین ام بنین بنت حرام حضرت علی کی نکاح میں تھی۔ حضرت علی کے نکاح میں تھی، شمر کی حقیقی پھوپھی تھی، شمر کی سب کی پھوپھی۔ حضرت عباس انہیں بھی بطن سے پیدا ہوئے، حضرت عباس انہیں بھی بطن ہی پیدا ہوئے۔ اتنا کر شمر آگے بڑھا، حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عباس، میں عمر و سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں عمر و سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچا لو، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے، لال و جواہرات کے خزانے بھی مل سکتے ہیں۔ شمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، فرمایا، شمر، یہ ٹھیک ہے تم میرے بھائی ہو، مگر دین و شریعت، حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
پانی کا لالچ دے کر، لال و جواہرات کا ہوس دے کر مجھے ضلالت گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی جو ایسی بن کر کوفے گئے تھے، حضرت مسلم بھی تو ایسی بن کر کوفے گئے، مگر تم نے ان کے ساتھ اور ان کے یتیم بچے کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ حضرت مسلم کے بڑھ گیا، حضرت امام حسین کے بن کر گیا، ایسی بن گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مرزا محمد علی کو ہوش کر۔ مولانا اشرفی چشتیہ یہ رسول نہیں ہے، تو کہتے یہ رسول ہے۔ یہ رسول کا مطلب ہے ایسی بن کر جائے، وہ رسول تو حق ہے، محمد رسول ہے، وہ تو رسول ہے۔ یہ رسول کا معنی ہے ایسی بھی ہے۔ امام مسلم حضرت امام حسین کے ایسی بن کر اس کا پیغام لے کر گئے تھے کوفی والوں کے ساتھ۔ اس طرح علماء دین یہ ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں ہم رسول ہیں، یہ رسول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتری ہے۔ وہ تو ایسی ہیں نبیوں کا پیغام لا کر دینے والے ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، رسولوں کے وارث ہیں، وہ ہمیں پیغام دیتے ہیں، اللہ کا قرآن رکھ کر ہمیں سناتے ہیں، ہمیں نیکی کی توفیق دیتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں، حق کو باتیں بتاتے ہیں، صداقت بتاتے ہیں، گمراہی اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ تو صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں، اس لیے وہ آئے ہیں۔ رسول لکھا گیا، لیکن رسول ہی وہ ایسی ہیں، ان کے اوپر کوئی اپنا نہیں اترا، کیا وہی نہیں اتری، اللہ کی طرف سے وہی نہیں اتری، لیکن تمہاری طرف سے وہی اتر چکی ہے، شیطان کی طرف سے، شیطانی کی طرح اپنا شیطان بھیجتا ہے، کیسے لے کر وہی لے کر۔ شیطان ہمیشہ گمراہ لوگوں پر اٹھتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں ان پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے وہ امام حسین کا کہ کہہ رہے ایلچی، رسول نہیں کیا، رسول کا معنی ہی ایلچی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ یہ رسول کی چکر چلا کر لوگوں کو گمراہ کر، دیکھو یہ اسے چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ ہے، پھر کہا شفیع رسول اللہ ہے، اور رسول نہیں وہ ایلچی بن کر آئے ہیں، نبیوں کا پیغام دینے کے لیے، رسولوں کا پیغام دے رہے ہیں۔ علماء دین حق کو کہا کہ نبیوں کے وہ کیا ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، وہ آگے پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی لوگوں کو جا کر پیغام دیتے ہیں، قرآنوں کا پیغام دیتے ہیں۔ علماء حق جو ہیں وہ ایلچی ہوتے ہیں، نہ کہ رسول کا معنی ایلچی ہے۔ جیسے ماں ہے، رب ہے پلیندی بچے نوں، لیکن رب تو اللہ ہے، وہ تو رب نہیں ہے، لیکن کہنا ہے پوزی کہ یہ بچے نے پلیندی سانو پالے، ماں نے پالے، رب مانا پالنے والا، رب تو اللہ ہے۔ اسی طرح وہ ایلچی ہے، رسول ہے، رسول کا ایک ایلچی بن کا ہے، رسول تو محمد رسول اللہ جس پر وہی اتری ہے۔ تم ہی کہتے ہو محمد بن عبد الوہاب کو کہتے ہو، محمد بن کیا کہتے ہو، امام اعظم محمد رسول اللہ، ہر تقریر میں کہتے ہیں امام اعظم محمد رسول اللہ۔ امام اعظم کون ہے؟ محمد رسول اللہ کا محمد بن عبد الوہاب کا، اس کا نام محمد عبد الوہاب کا بیٹا ہے، اس لیے اس کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو۔ امام اعظم محمد رسول اللہ، تم رسول کہہ رہے ہو، کیا اس پہ وہی اتری ہے؟ ہاں وہی اتری ہے، کہیں شیطان کی وہی اتری ہے، اللہ کی وہی نہیں اتری۔ وہ شیطان کا نبی ہے، شیطان کا رسول ہے، اللہ کا رسول تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ذرا غور کی کر سمجھے کر بات، اس کے بعد تانے کر کے بولے کر لوگ ان پڑھ نہیں جانتے ہیں، تیری ہر گال کو سمجھتے ہیں، تو کیوں کرے گا پین گا۔ حضرت مسلم بھی
تو ایسی بن کر کوفے گئے تھے، مگر تم نے اس کے ساتھ ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک کے لیے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اور اگر اسلام میں کسی ایسی کو قتل کرنا جائز ہوتا، اسلام میں کسی ایسی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی سی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیزے کو ذرا سے جمک دی تو شمر کتے کی طرح بھاگ گیا، کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اسی اتمام میں حجت کے بعد بعض علمدار نے اپنا گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ چاروں قدم اٹھا کر ہوا ہو گیا، اور عباس دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے ہر طرح سے قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نجات ہو چکے تھے، پانی کا چولہا بھرا پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا۔ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں، گھوڑے کا منہ پانی میں کیا تو حکم دیا کہ پی لے، گھوڑے کو حکم کو پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا۔ گھوڑے نے اور نہ زبان حال سے عرض کی، حضور اگرچہ حیوان ہوں، جانور نے کہا اگرچہ حیوان ہوں، مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنا پہچان رکھتا ہوں کہ آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گھوڑے عزت کرتے ہیں، جانور عزت کرتے ہیں کہ وہ آل مصطفیٰ پیاسی ہو کہ میں پانی پیوں۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا، کندھوں پر رکھا اور خیمے کی طرف دوڑے، خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرا دارہ نے حضرت عباس رضی اللہ کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر روک کیا دشمن کی صفیں الٹ دی۔ اپنے گھوڑے کو لگام دی اور پہلے ہی جوشت میں خیمہ کے قریب پہنچ گیا، مگر عمر و ساتھ چلا اٹھا، او بنی امیہ کے بہادر ہو، بنی امیہ کے بہادر۔ بنی امیہ جانتے ہیں؟ پتہ ہے بنی امیہ کون ہے؟ جیسا آپ کون؟ عبد المناف کے گھر 2 لڑکے پیدا ہوئے، عبد المناف کے گھر میں 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک لڑکا ہاشمی تھا تو دوسرا امیہ تھا، ایک ہاشمی دوسرا امیہ۔ انہاں کے دو میں کنڈا آپ پہ جڑی ہوئی ہیں، لیکن دو میں کنڈا سمجھے نے سنا ہے قائم والی تو ہم دس جتنے فساد اموٹ ہوں گے، جتنے لڑائی اموٹ۔ ایک جنا کیا آئی ہاشم، دو جنا امیہ آئی، دعا کی کنڈا جڑی ہوئی ہیں، لگتا او دی دو ہیں، او دی دو ہیں، او دی دو آتے سیر دو میں، لیکن کنڈا جڑی ہوئی ہیں۔ اور عبد المناف نے سوچا کہ یہ تو مار ویسے بچے بڑے ہو گئے، مار ویسے کہ انہیں تلوار پکڑی، تلوار جناب اللہ کا نام لے کے تلوار ماری، دونوں بچے زخمی تو ہو گئے لیکن بچ گئے۔ وہ تلوار میدان کربلا میں چلی، وہ تلوار جڑی ہے نا وہ ہاشمی تھے، بنی امیہ دی، بنی ہاشم بنی امیہ اتنا جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کئی بنی امیہ دے ہاشمی نال رل گئے، کئی مخالفت رہ پہ، تو وہ مخالفت چلدی اتھی آ کے مو گئی۔ ہن حسین آپ پر زندہ ہے، یزید کا نام کوئی نہیں، بنی امیہ کا نام ختم ہو گیا، حسین نے ختم کر دیا۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اصل چیز یہ جھگڑا اٹھ چلے۔ بنی امیہ کے بہادروں، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ اس طور میری گل سمجھ آ گئی؟ وہ بنی امیہ جو وہ جگہ وہ خاندان آندا تھی، ہاشمی خاندان کے دشمن، حضور ہاشمی خاندان کے، آپ کی یار ہاشمی خاندان، علی ہاشمی خاندان ہے، اسی ارے دشمنی علی۔ تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی،
خبردار اگر پانی کا یہ مشکیزہ بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خیمہ میں پہنچ گیا، بی بی فاطمہ زہرا کے بالوں کے بچوں کے پاس، ان کے خاندان کے پاس پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا سکتے ہیں۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کرے اور سونے چاندی کے خزانے سے مالا مال ہو جائے؟ عمر و سعد کے سلالے دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا۔ اس نے گھوڑے کی اے لگائی اور عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار ہاشمی جوان کے ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئے، اور حریثے کا ہاتھ ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے جھٹکا دیا، حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھی کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسے تلوار ماری کہ یزیدی کے بھی دو ٹکڑے کر دیے۔ راستہ پھر صاف ہو گیا اور آپ پھر للکارتے ہوئے خیمے کی طرف دوڑے۔ پانی لے کے ویلے پہ کہنے والا بی بی سکینہ پتہ ہے نا، سنے نا کان سارے توجہ کر سنی کرو۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کا انداز جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سید زینب رضی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کے کاٹ کے نظارے دیکھ رہی تھیں۔ بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس ابھی پانی لے کر آئے گا، ابھی پانی لے کر آتے ہیں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دشمن نرغے سے نکل کر خیمے کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی۔ دیکھا تو میرے چاچا جان پانی کا مشکی سے لے آئے ہیں، مگر بی بی سکینہ کی خوشی فوراً ختم ہو گئی۔ جب ایک شکی نے آگے بڑھ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار ماری، جیسے آپ کا دایاں بازو کٹ دیا، سجا ہاتھ کٹی دیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما، بائیں ہاتھے سے پکڑ لیا اور نکلنے کی کوشش کی، یعنی دشمن کے گھر نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا، جیسے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا، دوئے ہاتھ کٹی گئے اور مشکیزے کیا دانتوں میں پکڑ لیا، دانتوں سے پکڑ لیا۔ اب دوڑے کہ کسی طرح پانی کا مشکیزہ خیمہ میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشاء الہی یہی تھی کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بڑا امتحان ہے۔ حوض کوثر کا مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمرہ صاحب نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، مشکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور عمر بن جاج کی مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس رضی اللہ تعالیٰ علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھی تو پکاری، ایک اکلا شیر علی، ایک اکلا شیر علی دے تے دشمن کھبے سجے 360 جان بدن تے اٹھے تیر عباس نوں لگے۔ بی بی زینب خیمے وچوں باہر اٹھ کے بھجے کر کے منہ فرار دے طرفے پئی ویر عباس نوں چھڈے گھر ٹر آویں امری جایا، اسی پانی پی کے رکھے آکھا دیدہ باج براواں دے اج کوئی زینب نوں
کجے ظالموں نے چاروں طرف سے عالمی شہزادے کو گھیر لیا اور تیروں تلواروں نیزوں کے وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخم چور چور ہو کر کوڑے کے زیر سے گرا اور آواز دی، یا حسین مجھے سنبھالنا، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ سبحان اللہ۔ مگر امام علی مقام دوڑ کر گئے تھے، عباس کو جوڑی میں اٹھایا، ابھی کوئی سانس باقی تھی، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولے، عرض کی، یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا راجعون۔ مظلوم کربلا، میدان کربلا سے اقربا رضی اللہ کو علمدار کو لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کے خیمے کی آئے، بچی سکینہ کے آگے رکھ دی اور فرمایا، بیٹی یہ ہے تمہارا صدقہ، جو تمہارے یہ پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو۔ خیمہ میں دہشت برپا ہو گیا۔ عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی، ان کے تمام امیدوں پر پان پھیر دیا۔ میرے دوستو اذان کا ٹائم ہو گیا یا تب نہیں آیا، بالکل نزدیک ہو گیا ٹائم۔ میرے دوستو یہ ہے ایسا واقعہ کربلا کا، جو دوسرے کتنے ہاں جنگ ہوئی واقعہ، لیکن ایسا واقعہ یہ نہیں کر کے سارے سید موجود ہیں۔ اور آپ نے جس پر ہتھیار لگا ہی رہے تھے کہ حسن کا لال حسن رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ قاسم دستہ سامنے کھڑا ہو گیا، امام حسن آ گئے۔ اور کی چاچا جان میں اہل بیت سے نہیں ہوں، فرمایا کہ کیوں؟ ابن حسن نے پھر کہا کہ مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کیوں معلوم کرو؟ امام حسن بیٹا اگر امام سے اندر بڑا بھائی امام حسن ہو تو بیٹا حضرت قاسم نہیں ہے، مگر قاسم والا کی ہے آپ کا ہوں میں بھی اجازت دی ہو، میں بجا جان۔ میں ابھی اسی انتظار میں رہا کہ آپ کو مجھے ہی میدان جانے کا حکم فرمائیں گے، مگر شاید مجھے بیگانہ سمجھ کر دین پر قربان ہونے کی سعادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ امام حسن نے بیٹا حضرت قاسم، آج میرا بھی باپ ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے تو ضرور اجازت لے دیتے، کیا کروں، کس طرح جاؤں اور کس سے کہوں؟ صوفی زینب رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتی ہے، چچی جان امام سے بیوی چچی جان سے درخواست کرتا ہوں تو وہ خاموش ہو جاتی ہے، بھائی اکبر سے احتجاج کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ آپ ابھی تک کوئی خیال نہیں کیا، ابھی تک آپ نے ابھی تک کوئی خیال نہیں کیا، چچا جان خیمے میدان جانے کی اجازت دے کر، چچا جان مجھے بھی میدان جان میں جانے کی اجازت دے کر اپنے سخی ہونے کا ثبوت دیا۔ جگر گوش رسول نے یعنی امام حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ کے لال کو سینے سے لگا اور رونے لگا، آنکھیں آنسو بار ہو گئے۔ فرمایا بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو میں نے بھائی کی صورت یاد آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہارے باپ نے میرے آخری وقت تک تمہارے حق میں مجھے وصیت کی تھی، حسین یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے اور اس کا خیال رکھنا۔ تو بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا آرام کرو، اپنے چچا جان پر رحم کرو۔ نور نگاہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، حسن مجتبیٰ کے بیٹے نے قاسم نے عرض کی تھی، قبلہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آج میں اپنی جان بچا دیا تو کل قیامت کے دن اپنے باپ کو اپنی صورت نہ دکھا سکوں گا۔
اور اس وقت میں دادی فاطمہ الزہرا کو کیا جواب دوں گا جب انہوں نے پوچھا قاسم میدان کربلا میں جب میرا پیارا حسین مصیبت میں مبتلا تھا تو اس وقت تم نے میرے بیٹی کی کیا مدد کی تھی؟ پھر جب نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا نانا مصطفیٰ حسن کے بیٹے قاسم کو لاؤ جو حق کو باطل کو مارکے میں اپنی جان بچا دیا، تو میں دربار مصطفیٰ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ سمجھا نہیں پئی؟ یا امام دیکھو اون محمد نثار ہو گئے، بیوی زینب ہوئے تھے، اون محمد عباس جان دے دیا، اور وہاں بھی بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے اپنا سمجھ کے نہ صحیح بیگانہ جان کے ہی زیادہ دے دو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پاس ہی کھڑی تھیں، قاسم کی اس گفتگو سے طرح تھی، فرمایا قاسم آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کو خیمے میں لے آئیں اور فرمایا قاسم تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا، سمجھا نہیں کئی گل تعویذ ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کا کھولنا، اس تعویذ کو کسی مصیبت کا کھولنا، اور اس سے بڑھ کر کیا مصیبت، اس سے بڑی اور کیا مصیبت، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آئے گی؟ بچے گرمی کی شدت میں پیاسے تڑپ رہے ہیں اور دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، اور میرے اس تعویذ کو کھولو، اور میں اس تعویذ کو کھولوں، اور بیٹا میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے بی بی زینب نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا اور پڑھا، اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ کے نام تھا، امام حسین رضی کے ساتھ تھا کہ نام تھا، لکھا تھا بھائی حسین میدان کربلا کے حق و باطل کے مارکے میں میرے بیٹے قاسم کو شہید ہونے کی اجازت دے دینا، اب بتا، تاکہ دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ بی بی زینب اگر قاسم کو دوبارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لے آئیں، آج کی بھائی حسین آپ تو قاسم کو اجازت دینی پڑے گی۔ علی کے اللہ نے فرمایا کیوں؟ سیدہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کا خط پیش کر دیا، خط کا مضمون پڑھ کر حضرت حسین زار رونے لگے، بھائی آدھا رونے لگے، اور قاسم کو فرمایا بیٹا جاؤ تمہیں اجازت ہے، مگر ذرا میرے سامنے کھڑے تو ہو جاؤ تاکہ آخری بار میں اپنے بھائی حسین کی نشانی کو جی پار کے دیکھ لوں۔ تو حضرت قاسم نے پھوپھی زینب رضی اللہ کا شکریہ ادا کیا اور امام پاک کے پاؤں چومے، ہتھیار پہنے، آخری بار سب کو سلام کیا اور نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے اور فرمایا ظالمو، اور محمد نے تمہیں آخری دم تک بھی نہیں بتایا تھا ہم کون ہیں، مگر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میں امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا قاسم قوس لقب میرا، ہے جہاں سب سے اونچا دیکھ لو حسن نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے ہیں، جو جھولا جڑاتے ہیں۔ ہوا کیا آج میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔